ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 42 تا 44۔ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اس آیت مقدسہ کا تعلق گزشتہ آیات سے ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا حکم دیا اور فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور وہ تمہارے ساتھ جو کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اور تیسری نصیحت کی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چند ٹکوں کے بدلے میں میری آیات کو مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اب چوتھی نصیحت یہ کی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پانچواں حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اپنے عہد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ اس آیت سے باجماعت نماز کی تاکید ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر، میں نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا ہے کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماعہ حدیث نمبر 644 میں بھی موجود ہے، اور صحیح المسلم میں حدیث نمبر 651، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعت باب تغلیظ فی التخلف، اور حدیث نمبر 793 ہے، اور ابن ماجہ میں اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر سے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، آیت نمبر 44۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی موجود ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم میں موجود ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل لوگوں کو
اللہ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی ہے۔ اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ اس حوالے سے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق باب صفت النار وانہا مخلوقۃ حدیث نمبر 3267 اس کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے تمام لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص نیکی کا حکم دے کر خود اس پر عمل نہیں کرتا یا برائی سے منع کر کے خود اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سخت ترین سزا جہنم میں دی جائے گی۔ لیکن اس حدیث سے اور اس آیت سے یہ مطلب قطعاً نہیں نکلتا کہ آپ نے اگر کسی چیز پر عمل نہیں کیا تو آپ اس کی کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ دعوت دیں، اور عین ممکن ہے کہ اس دعوت دینے کے سبب اللہ رب العزت آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے اب ہم سبق پڑھتے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ولا تلبسو، اور مت تم سب ملاؤ، التباس اردو میں بولا جاتا ہے۔ اگر لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہو تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم یعنی سختی سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ مت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ولا تلبسو، لا کا معنی یہاں مت ہوگا واو الف کے سمیت، اور تا کا معنی تم، واو الف کا ترجمہ سب، اور مت تم سب ملاؤ الحق کا، حق کو، بالباطلی، باطل کے ساتھ، بی کے معنی میں سے یہاں کے ساتھ ہے۔ وَتَكْتُمُوا، اور تم سب نہ چھپاؤ، یہ واو تلبسو کے ساتھ رابطہ کروا کے لا تلبسو، لا تکتمو سمجھا جائے گا، اور تم سب نہ چھپاؤ الحق کا، حق، وَأَنْتُمْ، حالانکہ، واو کے معنی میں سے یہاں حالانکہ ہے، انتم، تم، تعلمون، تم سب جانتے ہو، تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب، باقی لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا، علم عالم معلوم، تعلیم معلومات، معلم اور تعلیم بھی اسی سے ہے۔ وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو، اقیمو، فعل کے شروع میں حمزہ اور آخر میں واو الف ہو تو اس میں جمع مذکر کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، گویا کہ یہ فعل امر ہے، حمزہ حکم والا ہے اور واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ قائم، قیام، مقیم، قیامت اردو میں آپ بولتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو، الصلاۃ، نماز، صوم و صلاۃ اور مصلی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ وَآتُوا، اور تم سب ادا کرو، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وَارْکَعُوا، اور تم سب رکوع کرو، یہ آتو، اقیمو، ہاں جی، ورقعو، ان سب میں حمزہ حکم والا اور واو الف جمع مذکر کی علامت، تم سب رکوع کرو، مع الراکعین، سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون، اتأمرون، کیا تم سب حکم دیتے ہو، تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب، باقی لفظ امر ہے، امر کا معنی حکم دینا، امر، آمر، مامور، امارت سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ الناس، لوگوں کو، عوام الناس، عامت الناس وغیرہ آپ بولتے ہیں۔ بالبر، نیکی کا، یہاں بی کے معنی میں سے کا استعمال ہوا ہے۔ وتنسون، اور تم سب بھول جاتے ہو، نسیان، نسی منسی آپ اردو میں بولتے ہیں، تا کا معنی تم، واو نون کا معنی سب، باقی لفظ نسیان سے ہے، بھول جانا۔ انفسکم، اپنے نفسوں کو، انفس نفس ان کی جمع ہے، نفس نفسہ نفسی، نظام تنفس اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے
علامت قوم اسم کے آخر میں استعمال ہوئی ہے، اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جائے گا۔ واو کے معنی اور بھی ہوتے ہیں، قسم ہے بھی ہے اس حال میں، یا حالانکہ بھی ہوتا ہے، یہاں حالانکہ والا ترجمہ ہے۔ انتم تم، تتلون تم سب تلاوت کرتے ہو، تا کا معنی تم، واو نون سب، اور باقی لفظ تلاوت سے نکلا ہے۔ تلاوت اور وحی مطلوب دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ الکتاب کتاب، اور حالانکہ تم سب کتاب یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا کیا پس نہیں، حمزہ کے بعد واو زبر وا یا فا آ جائے کسی کے حرف کے شروع میں، تو اس جملے میں بھلا کیا کا مفہوم ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا نہیں تم سب عقل کرتے۔ عقل، عاقل، معقول، معقولات سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس اسلوب کے مطابق 65% الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% بار بار آنے والے جو خود بخود یاد ہو جاتے ہیں انہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، اور 15% خالص عربی کے مشکل اور نئے الفاظ ہیں جنہیں آپ یاد کریں گے وہ سرخ رنگ میں ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ لا تلبسو، مت تم سب مکس کرو، ملاؤ، وآتو، اور تم سب ادا کرو۔ شروع سے دیکھتے ہیں۔ واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو، درگزر، رحم و کرم وغیرہ۔ لا کا معنی نہیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا محدود، لا متناہی سلسلہ۔ تلبسو، تم سب خلط ملط کرو، مکس کرو، ملاؤ، سب ترجمے درست ہیں۔ الحق کا حق کو، حق بات، حقیقت، اور حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ بالباطلی، باطل کے ساتھ، یہ بی پلس الباطل ہے، بی اردو میں بولا جاتا ہے بالکل بالمقابل، بالمشافہہ، اور باطل قوتیں اور باطل نظریات اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ واو کا معنی اور، تختمو، تم سب چھپاؤ، کتمان حق اور کتمان علم اردو میں بولا جاتا ہے۔ الحق کا حق، حق بات، حقیقت، حق تعالیٰ۔ واو کا معنی حالانکہ، واو کا معنی حالانکہ، اور ہوتا تو کالے رنگ میں ہوتا، حالانکہ ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ میں ہے۔ انتم تم، یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ تعلمون، تم سب جانتے ہو۔ تعلمون علم سے نکلا، علم عالم معلوم اور تعلیم معلومات آپ سب اردو میں بولتے ہیں۔ واو کا معنی اور، اقیمو، تم سب قائم کرو۔ قیام، قائم، مقیم، قیامت اور اقامت دین اردو میں بولا جاتا ہے۔ الصلاۃ، نماز۔ صوم و صلاۃ اور صلاۃ و سلام اور مصلی بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں۔ واو کا معنی اور، آتو، تم سب ادا کرو، تم سب ادا کرو۔ الزکوٰۃ، زکوٰۃ۔ ورکعو، اور تم سب رکوع کرو، رکوع رکعت اور اس کی جمع رکعات بھی بولا جاتا ہے۔ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لفظ مع اردو میں بولا جاتا ہے، مع اہل و عیال، اور معیت الہی بھی بولا جاتا ہے۔ الراکعین، رکوع کرنے والے، رکوع رکعت اور رکعات۔ اتأمرون، کیا تم سب حکم دیتے ہو، حمزہ کا معنی کیا، تأمرون امر سے نکلا، امر، آمر، مامور، آمریت اور امر بالمعروف، امارت اسلامی سب اردو میں بولے جاتے ہیں۔ الناس، لوگوں کو، عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ بالبر، نیکی کا، بی کا معنی سے ساتھ ہوتا تو اردو میں بولا جاتا اور وہ کالے رنگ میں ہوتا، یہاں بی کا معنی کا ہے، بالبر، نیکی کا، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ باقی لفظ البر، بر، ابرار دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں نیکی کے معنی میں۔ واو کا معنی اور، تنسونا، تم سب بھول جاتے ہو، نسیان، بھولنا، نسیہ منسیہ، بھولی بسری ہوئی۔ انفسکم، اپنی جانوں کو، انفس نفس ان کی جمع ہے اور کم اس کے ساتھ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ اردو میں آپ نفس، نفسہ نفسی، نفوس قدسیہ اور نظام تنفس بھی بولتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہوتا تو یہ کالے رنگ میں ہوتا، یوں اس کا چونکہ ترجمہ حالانکہ ہے اور یہ بار بار آنے والے الفاظ میں شامل ہوگا۔ انتم کا معنی تم، یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ تتلون، تم سب تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو۔ تلاوت اور وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ الکتاب، کتاب کی، تو اس سے مراد جو ہے وہ یہاں تورات ہے۔ افلا، حمزہ کا معنی کیا، فا کا معنی پس اور لا کا معنی نہیں، تو لا، لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا متناہی سلسلہ،
اردو میں آپ بولتے ہیں تعقلون، عقل سے نکلا، عقل، عاقل، معقول اور معقولات سب اردو میں آپ بولتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق، جس میں یاد کرنے والے صرف 2 الفاظ ہیں۔ لا تلبسو، مت تم سب مکس کرو، ملاؤ، خلط مت کرو، وآتو، اور تم سب ادا کرو۔ چند ایک لفظ بار بار آنے والے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری اردو زبان میں بولے اور پڑھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو نماز قائم کرنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود شریعت اسلامیہ پر ہمیں عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ لک کے آمین۔ بارک اللہ فیکم، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔